اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ یہی حکم اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھی دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے رسولو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ یہی وجہ ہے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو وہ حکم دیا جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا، یعنی رسولوں کو اور ایمان والوں کو ایک ہی حکم میں اکٹھا فرمایا کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ۔ تو کھانا پینا اللہ کا حکم سمجھ کے کھایا جائے، عبادت پہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ جسم مضبوط ہوگا تو عبادت میں زیادہ اچھے طریقے سے انہماک ہوگا، اچھے طریقے سے عبادت میں محنت ہو سکے گی، تو یہ کھانا پینا عبادت ہے، خود کھانا پینا بھی عبادت ہے، اور آج کل کا تو کھانا پینا ویسے ہی عبادت ہے۔ سحری کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو برکتوں والا کہا، اس کھانے میں نورانیت ہے، یہ کھانا کھانے والوں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ رحمت برساتا ہے ان لوگوں پہ جو سحری کرتے ہیں۔ تو کھانے کو اللہ نے ایسی عبادت قرار دیا ہے۔ یہ کھانا پینا نہ صرف عبادت کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، بلکہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی ایسا آدمی بننا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا کھانا پینا حلال کر لو، پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کھانے پینے کا ہمارے اعمال پہ اثر پڑتا ہے، کھانے پینے کا نسلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی وہ بڑا پراگندہ حال، سفر کی حالت میں بڑی خستہ حالی، پراگندگی، خستہ حالی، سفر کا معاملہ، غریب الدیاری، پردیسی مسافر، یہ سارے اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کو اجنبی کو دیکھ کے بھی ترس آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی پردیسی مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، بڑی عجیب حالت کا شکار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اور حرام ہی سے اس نے پرورش پائی ہے، تو پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ گویا کہ اگر کھانے پینے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو دعا میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اگر یقینی طور پر کھانا پینا حرام ہے تو پکی بات ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے جیسی بھی اس کی حالت قسمہ پرسی کی ہو جائے، چاہے جیسا بھی غریب الدیاری کا شکار ہے، پردیسی مسافر ہے، پراگندگی کا شکار ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے حرام کھایا، حرام پیا، حرام پہنا، حرام سے پرورش پائی، اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اللہ کا حکم تو پاکیزہ کھانے کا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، چاہے رسولوں کو حکم دیا یا ایمان والوں کو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، یہ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اس میں سے انتخاب پاکیزہ کا کرنا ہے، حلال کا کرنا ہے۔